بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 453 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 22 سے لے کر 31 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے قیامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ ترجمہ: اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، تفسیر میں آتا ہے یعنی جسے اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ان حقائق سے سبق لے اور اسلام کے حق ہونے پر مطمئن ہو جائے۔ کسی بات پر آدمی کا شرح صدر ہو جانا یا سینہ کھل جانا دراصل اس کیفیت کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں اس بات کے متعلق کوئی خلجان یا تذبذب یا شک و شبہ باقی نہ رہے، اور اسے کسی خطرے کا احساس اور کسی نقصان کا اندیشہ بھی اس بات کو قبول اور اختیار کرنے میں مانع نہ ہو، بلکہ پورے اطمینان کے ساتھ وہ یہ فیصلہ کر لے کہ یہ چیز حق ہے، لہٰذا خواہ کچھ ہو جائے مجھے اسی پر چلنا ہے۔ اس طرح کا فیصلہ کر کے جب آدمی اسلام کی راہ کو اختیار کر لیتا ہے تو خدا اور رسول کی طرف سے جو حکم بھی اسے ملتا ہے وہ اسے بکراہت نہیں بلکہ برضا اور رغبت مانتا ہے۔ کتاب و سنت میں جو عقائد و افکار اور جو اصول و قواعد بھی اسی کے سامنے آتے ہیں وہ انہیں اس طرح قبول کرتا ہے کہ گویا یہی اس کے دل کی آواز ہے۔ کسی ناجائز فائدے کو چھوڑنے پر اسے کوئی پچھتاوا لاحق نہیں ہوتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے وہ سرے سے کوئی فائدہ تھا ہی نہیں، الٹا ایک نقصان تھا جس سے بفضل خدا میں بچ گیا۔ اسی طرح کوئی نقصان بھی اگر راستی پر قائم رہنے کی صورت میں اسے پہنچے تو وہ اس پر افسوس نہیں کرتا بلکہ ٹھنڈے دل سے اسے برداشت کرتا ہے، اور اللہ کی راہ سے منہ موڑنے کی بنسبت وہ نقصان اسے ہلکا نظر آتا ہے۔ یہی حال اس کے خطرات پیش آنے پر بھی ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے کوئی دوسرا راستہ سرے سے ہے ہی نہیں کہ اس خطرے سے بچنے کے لیے ادھر نکل جاؤں۔ اللہ کا سیدھا راستہ ایک ہی ہے جس پر مجھے بہرحال چلنا ہے، خطرہ آتا ہے تو آتا رہے۔ آیت کے آخر میں آیا تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی صورت میں ایک نور علم اسے مل گیا جس کے اجالے میں وہ ہر قدم پر صاف دیکھتا جاتا ہے کہ زندگی کی بے شمار پگڈنڈیوں کے درمیان حق کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ مزید آیا کہ شرح صدر کے مقابلے میں انسانی قلب کی یعنی انسانی دل کی دو ہی کیفیتیں ہو سکتی ہیں، ایک ضیق صدر یعنی سینہ تنگ ہو جانے اور دل بھیج جانے کی کیفیت جس میں کچھ نہ کچھ گنجائش اس بات کی رہ جاتی ہے کہ حق اس میں نفوذ کر جائے، اور دوسری کسادت قلب یعنی دل کے پتھر ہو جانے کی کیفیت جس میں حق کے لیے نفوذ یا سرایت کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ اس دوسری کیفیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حد تک پہنچ جائے اس کے لیے پھر کامل تباہی ہے، مکمل تباہی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص خواہ دل کی تنگی ہی کے ساتھ ہی ایک مرتبہ قبول حق کے لیے کسی طرح تیار ہو جائے تو اس کے لیے بچ نکلنے کا کچھ نہ کچھ امکان ہوتا ہے۔ یہ دوسرا مضمون آیت کے فحوا سے خود بخود نکلتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کی صراحت نہیں فرمائی کیونکہ آیت کا اصل مقصود ان لوگوں کو متنبہ کرنا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں ضد اور ہٹ درمی پر تلے ہوئے تھے اور فیصلہ کیے بیٹھے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات مان کر نہیں دینی ہے۔ اس پر انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ تم تو اپنی اس ہیکڑی کو بڑی قابل فخر چیز سمجھ رہے ہو، مگر فی الحقیقت ایک انسان کی اس سے بڑھ کر کوئی نالائکی اور بدنصیبی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا ذکر اور اس کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سن کر وہ نرم پڑ جانے کے بجائے اور زیادہ سخت ہو جائے۔
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ ترجمہ، اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بارہا مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، تفسیر میں آتا ہے یعنی ان میں کوئی تضاد اور اختلاف نہیں ہے۔ پوری کتاب اول سے لے کر آخر تک ایک ہی مدعا، ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی نظام فکر و عمل پیش کرتی ہے۔ اس کا ہر جز دوسرے جز کی اور ہر مضمون دوسرے مضمون کی تصدیق و تائید اور توضیح و تشریح کرتا ہے، اور معنی و بیان دونوں کے لحاظ سے اس میں کامل یکسانی، کنسسٹنسی پائی جاتی ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون۔ ترجمہ، آپ اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ تفسیر میں آتا ہے کسی ضرب کو آدمی اپنے منہ پر اس وقت لیتا ہے جبکہ وہ بالکل عاجز و بے بس ہو، یعنی وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کر سکتا ہو، بالکل ہی عاجز ہو چکا ہو، ہار مان چکا ہو، ورنہ جب تک وہ مدافعت پر کچھ بھی قادر ہوتا ہے وہ اپنے جسم کے ہر حصے پر چوٹ کھاتا رہتا ہے مگر منہ پر مار نہیں پڑنے دیتا۔ اس لیے یہاں اس شخص کی انتہائی بے بسی کی تصویر یہ کہہ کر کھینچ دی گئی کہ وہ سخت مار اپنے منہ پر لے گا۔ آخر میں آیا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے۔ تفسیر میں آتا ہے اصل میں لفظ کسب استعمال ہوا ہے جس سے مراد قرآن مجید کی اصطلاح میں جزا و سزا کا وہ استحقاق ہے، وہ حق ہے جو آدمی اپنے عمل کے نتیجے میں کماتا ہے۔ نیک عمل کرنے والے کی اصل کمائی یہ ہے کہ وہ اللہ کے اجر کا مستحق بن جاتا ہے، اور گمراہی و بدراہی اختیار کرنے والی کی کمائی وہ سزا ہے جو اسے آخرت میں ملنے والی ہے۔ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ ترجمہ، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ، پھر ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ قرآنًا عربیًا غیر ذی عوج لعلہم یتقون۔ ترجمہ، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے انجام سے بچیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی یہ کسی غیر زبان میں نہیں اترا، یہ مکے اور عرب کے لوگ اسے سمجھنے والی عربی زبان میں اترا ہے، اور انہیں کسی مترجم یا شارح کے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ان کی اپنی زبان ہے جسے یہ براہ راست خود سمجھ سکتے ہیں۔ آیت کے آخر میں آیا کہ جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اس میں اینچ پینچ کی بھی کوئی بات نہیں ہے، عام آدمی کے لیے اس میں سمجھنے میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کا دعویٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اس لیے جتنا سمجھ سکیں بھائیو اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور کسی کی بات میں نہ آئے کہ سمجھنا قرآن کو جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بھائی سمجھ کے پڑھنا ہے، بلکہ صاف صاف سیدھی بات کہی گئی ہے جس سے ہر آدمی جان سکتا ہے کہ یہ کتاب کس چیز کو غلط کہتی ہے اور کیوں، کس چیز کو صحیح کہتی ہے اور کس بنا پر، کیا منوانا چاہتی ہے اور کس چیز کا انکار کرانا چاہتی ہے، کن کاموں کا حکم دیتی ہے اور کن کاموں سے روکتی ہے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا
अल्हम्दुलिल्लाह बल अक्सरुहुम ला यअलमून। तर्जुमा, अल्लाह एक मिसाल देता है। एक शख्स तो वो है जिसकी मलकियत में बहुत से कज खुल्क आका शरीक हैं जो उसे अपनी तरफ खींचते हैं, और दूसरा शख्स पूरे का पूरा एक ही आका का ग़ुलाम है। क्या इन दोनों का हाल यकसां हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह, मगर अक्सर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। अब ये तीन बातें हैं। पहली मिसाल है कि एक वो शख्स है जिसकी जो मालिक हैं उसके मुख्तलिफ आका हैं जो हर कोई उनको अपनी तरफ खींच रहा है, उस बंदे को अपनी तरफ खींचता है, और दूसरा एक ऐसा शख्स है जो पूरे का पूरा एक ही आका का ग़ुलाम है। और तो क्या उन दोनों का हाल यकसां हो सकता है? पहला ये सवाल है। दूसरा फिर एक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया, और फिर कहा अक्सर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। अब पहला जो सवाल है कि क्या इन दोनों का हाल यकसां हो सकता है, तफसीर में आता है इस मिसाल में अल्लाह ताला ने शिर्क और तौहीद के फ़र्क और इंसान की ज़िंदगी पर दोनों के असरात को इस तरह खोल कर बयान फरमा दिया है कि इससे ज़्यादा मुख्तसर अल्फाज में इतना बड़ा मजमून इतने मौसर तरीके से समझा देना मुमकिन नहीं है। ये बात हर आदमी तस्लीम करेगा कि जिस शख्स के बहुत से मालिक या आकाओं और हर एक इसको अपनी अपनी तरफ खींच रहा हो, और वो मालिक भी ऐसे बदमिजाज हों कि हर एक उससे खिदमत लेते हुए दूसरे मालिक के हुक्म पर दौड़ने की उसे मोहलत ना देता हो, और उनके मुतज़ाद अहकाम में जिसके हुक्म की भी वो तामील से कासिर रह जाए, वो उसे डांटने फटकारने ही पर इक्तफ़ा न करता हो बल्कि सज़ा देने पर तुल जाता हो, उसकी ज़िंदगी लामहला सख्त मुश्किल में होगी। और उसके बरक्स वो शख्स बड़े चैन और आराम से रहेगा जो बस एक ही आका का नौकर या ग़ुलाम हो और किसी दूसरे की खिदमत और रज़ाजोई उसे न करनी पड़े। ये ऐसी सीधी सी बात है जिसे समझने के लिए किसी बड़े गौर व तामुल की हाजत नहीं। इसके बाद किसी शख्स के लिए समझना भी मुश्किल नहीं रहता कि इंसान के लिए जो अमन व इत्मीनान एक खुदा की बंदगी में है, वो बहुत से खुदाओं की बंदगी में उसे कभी मैसर नहीं आ सकता। इस मुकाम पर यह बात भी अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि बहुत से कज खुल्क और बाहम मुतनाज़ा आकाओं की तमसील पत्थर के बुतों पर रास्त नहीं आती है, सिर्फ उस मिसाल में नहीं है, बल्कि उन जीते जागते आकाओं पर ही रास्त आती है जो अमलन आदमी को मुतज़ाद अहकाम देते हैं और फिलवाक़े उसको अपनी तरफ खींचते रहते हैं। पत्थर के बुत किसे हुक्म दिया करते हैं और कब किसी को खींच कर अपनी खिदमत के लिए बुलाते हैं, ये काम तो ज़िंदा आकाओं ही के करने का है। एक आका आदमी के अपने नफ्स में बैठा हुआ है जो तरह तरह की ख्वाहिशात उसके सामने पेश करता है और उसे मजबूर करता रहता है कि वो उन्हें पूरा करे। दूसरे बेशुमार आका घर में, ख़ानदान में, बिरादरी में, कौम में, मुल्क के माशरे में, मजहबी पेशवाओं में, हुक्मरानों में, कानून साजों में, कारोबार और मईशत के दायरों में और दुनिया के तमद्दन पर गलबा रखने वाली ताकतों में हर तरफ मौजूद है। कितना वसी मजमून अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान कर दिया, जिनके और उन सारे आकाओं के मुतज़ाद तकाज़े हैं, मुख्तलिफ मुतालबे हैं, हर वक्त आदमी को अपनी अपनी तरफ खींचते रहते हैं, और इनमें से जिसका तकाज़ा पूरा करने में भी वो कोताही करता है, वो अपने दायरा कार में उसको सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ता। अलबत्ता हर एक की सज़ा के हथियार अलग अलग हैं। कोई दिल में सोचता है, कोई रूठ जाता है, कोई नक्को बनाता है, कोई मुकातिया करता है, कोई दिवाला निकाल देता है, कोई मज़हब का वार करता है, कोई कानून की चोट लगाता है। इस मुश्किल से निकलने की कोई सूरत इंसान के लिए इसके सिवा नहीं कि वो तौहीद का मसलक इख्तियार करके सिर्फ एक खुदा का बंदा बन जाए और हर दूसरे की बंदगी का कलादा अपनी गर्दन से उतार फेंके। तौहीद का मसलक इख्तियार करने की भी दो शक्लें हैं जिनके नताइज अलग अलग हैं। एक शक्ल यह है कि एक फ़र्द अपनी इनफरादी हैसियत में खुदाए वाहिद का बंदा बनकर रहने का फ़ैसला कर ले और गिरदो पेश का माहौल इस मामले में उसका साथी ना हो। इस सूरत में यह तो हो सकता है कि खारजी कशमकश और ज़ीक यानी मुश्किल उसके लिए पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन अगर उसने सच्चे दिल से ये मसलक इख्तियार किया हो तो उसे दाखिली अमन और इत्मीनान लाजमन में असर आ जाएगा। वो नफ्स की हर उस ख्वाहिश को रद्द करेगा जो अहकाम इलाही के ख़िलाफ़ हो, जिसे पूरा करने के साथ खुदा परस्ती के तकाज़े पूरे न किए जा सकते हों। वो ख़ानदान, बिरादरी, कौम, हुकूमत, मजहबी पेशवाई और माशी इक़्तिदार के भी किसी ऐसे मुतालबे को कबूल नहीं करेगा जो खुदा के कानून से टकराता हो। उसके नतीजे में से बेहद तकलीफ़ें पहुँच सकती हैं, बल्कि लाजमन पहुँचेंगी, लेकिन उसका दिल पूरी तरह मुतमईन होगा कि जिस खुदा का मैं बंदा हूँ उसकी बंदगी का तकाज़ा पूरा कर रहा हूँ, और जिनका बंदा मैं नहीं हूँ उनका मुझ पर कोई हक़ नहीं है जिसकी बिना पर मैं अपने रब के हुक्म के ख़िलाफ़ उनकी बंदगी बजा लाऊँ। ये दिल का इत्मीनान और रूह का अमन और सुकून दुनिया की कोई ताकत उससे नहीं छीन सकती और ना ही कोई ताकत दुनिया की कोई ताकत उसे दे सकती। हत्ता कि अगर उसे फांसी पर भी चढ़ना पड़ जाए तो वो ठंडे दिल से चढ़ जाएगा
اور اس کو ذرا پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں نہ جھوٹے خداؤں کے آگے سر جھکا کر اپنی جان بچا لی۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پورا معاشرہ اسی توحید کی بنیاد پر قائم ہو جائے اور اس میں اخلاق، تمدن، تہذیب، تعلیم، مذہب، قانون، رسم و رواج، سیاست، معیشت، غرض ہر شعبہ زندگی کے لیے وہ اصول اعتقاداً مان لیے جائیں اور عملاً رائج ہو جائیں جو خداوند عالم نے اپنی کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے دیے ہیں۔ خدا کا دین جس کو گناہ کہتا ہے، قانون اسی کو جرم قرار دے، حکومت کی انتظامی مشین اسی کو مٹانے کی کوشش کرے، تعلیم و تربیت اسی سے بچنے کے لیے ذہن اور کردار تیار کریں، ممبر و محراب سے اسی کے خلاف آواز بلند ہو، معاشرے اسی کو معیوب ٹھہرائے اور معیشت کے ہر کاروبار میں وہ ممنوع ہو جائے۔ اسی طرح خدا کا دین جس چیز کو بھلائی اور نیکی قرار دے، قانون اس کی حمایت کرے، انتظام کی طاقتوں سے پروان چڑھنے میں لگ جائیں، تعلیم و تربیت کا پورا نظام ذہنوں میں اس کو بٹھانے اور سیرتوں میں اسے رچا دینے کی کوشش کرے، ممبر و محراب اسی کی تلقین کریں، معاشرہ اسی کی تعریف کرے اور اپنے عملی رسم و رواج اس پر قائم کر دے، اور کاروبار معیشت بھی اسی کے مطابق چلے۔ یہ وہ صورت ہے جس میں انسان کو کامل داخلی و خارجی اطمینان میسر آ جاتا ہے اور مادی اور روحانی ترقی کے تمام دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بندگی رب اور بندگی غیر کے تقاضوں کا تصادم قریب قریب ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کی دعوت اگرچہ ہر فرد کو یہی ہے کہ خواہ دوسری صورت پیدا ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ توحید ہی کو اپنا دین بنائے اور تمام خطرات و مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کا آخری مقصود یہی دوسری صورت پیدا کرنا ہے، اور تمام انبیاء علیہم السلام کی کوششوں کا مدعا یہی رہا کہ ایک امت مسلمہ وجود میں آئے جو کفر اور کفار کے غلبے سے آزاد ہو کر من حیث الجماعت اللہ کے دین کی پیروی کرے۔ مجموعی طور پر کوئی شخص جب تک قرآن و سنت سے نا واقف اور عقل سے بے بہرا نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء علیہ السلام کی سعی و جہد کا مقصود صرف انفرادی ایمان و طاقت ہے، اور اجتماعی زندگی میں دین حق کو نافذ و قائم کرنا سرے سے اس کا مقصد ہی نہیں رہا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، بہت بڑی غلط فہمی اگر کسی کو ہے تو۔ انکا میتم وانہم میتون، ترجمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یہاں پچھلے فقرے اور اس فقرے کے درمیان ایک لطیف سا خلا ہے جسے موقع محل اور سیاق و سباق پر غور کر کے ہر صاحب فہم آدمی خود بھر سکتا ہے۔ اس میں یہ مضمون پوشیدہ ہے کہ اس طرح ایک صاف سیدھی بات سیدھے طریقے سے ان لوگوں کو سمجھا رہے ہو، اور یہ لوگ نہ صرف یہ کہ ہٹ درمی سے تمہاری بات رد کر رہے ہیں بلکہ اس کھلی صداقت کو دبانے کے لیے تمہارے در پہ آزار ہیں۔ اچھا، ہمیشہ نہ تمہیں رہنا ہے نہ انہیں، دونوں کو ایک دن مرنا ہے، انجام سب کے سامنے آ جائے گا، سچی بات کھل جائے گی، حقیقت سب کے سامنے ہوگی۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، ترجمہ، آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 31 تک کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا، اور الحمدللہ آج ہم نے اپنا 23واں پارہ بھی یہاں پر مکمل کر لیا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کی ذات پاک کی توفیق کے بغیر یہ بالکل ممکن نہیں تھا کہ یہ سلسلہ چل پاتا۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ 450 ایک ساتھ ہم اب تک مکمل کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس کے نتیجے میں ہماری زندگیوں میں وہ مثبت تبدیلیاں رونما ہوں جن کی بدولت ہم سیدھے راستے پہ چلنے والے مسلمان بن جائیں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں کہ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔